إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في التنزيل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال الله في مقام آخر فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، نکاح عبادت ہے کہ جس کا اللہ احکم الحاکمین نے حکم دیا ہے، اور یہ انبیاء کرام کی پاکیزہ سنت ہے۔ اس کے مقابلہ میں یہ لور اور پارٹنر جیسی پلید اصطلاحات انتہائی پلید، شرعی لحاظ سے حرام ہیں۔ اللہ جل شانہ نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا اگر وہ طاقت اور قوت رکھتا ہے تو اسے حکم دیا ہے کہ وہ نکاح کرے، اور شرعی لحاظ سے رہبانیت کہ اللہ کی عبادت کے لیے شادی نہ کرنا یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کے وہ الفاظ کہ جب 3 صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے معمولات جاننے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے ہیں، وہ معاملات کے بارے میں آگاہ فرما دیتی ہیں، تو ایک صحابی عبادت کے نیت اور ارادے سے یہ عہد کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تو نفلی روزے رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، آپ کا مقام آپ نیکی نہ بھی کریں پھر بھی آپ جنتی، ہم تو اب دار اسلام میں داخل ہوئے، لہذا میں ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کا معمول سن کر کہ آپ قیام اللیل کا اہتمام بھی فرماتی ہیں اور رات کو آرام بھی کرتے ہیں، صحابی یہ ذہن میں رکھ کر کہ مجھے زیادہ عبادت کی ضرورت ہے، کہا میں ساری رات عبادت کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ازواجی زندگی کے بارے میں سن کر
تیسرا یہ فیصلہ کرتا ہے، اپنا ارادہ اپنی زبان سے ظاہر کرتا ہے کہ اگر سنت کے مطابق نکاح کروں، بیوی بچوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حقوق ادا کروں تو عبادت کے لیے تو وقت ہی کم بچے گا، لہذا میں نکاح ہی نہیں کروں گا تاکہ میرا سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو علم ہوا، چہرہ متغیر ہوا، صحابہ کو مسجد نبی میں اکٹھا فرما کے خطبہ ارشاد فرمایا یاد رکھو تم نے یہ فیصلہ تو کیا ہے، باوجود اس کے کہ پیغمبر کی سنت کا تمہیں عمل علم بھی ہے، تو تم نے عمل تو سنت پہ کرنا تھا، ساری رات کی عبادت کا میرا اسوہ نہیں، ہمیشگی کے ساتھ نفلی روزے رکھنا میرا اسوہ نہیں، شادی نہ کرنا عبادت کے لیے شادی کو ترک کر دینا یہ میرے پیغمبر کا اسوہ نہیں ہے، پھر بھی تم نے ایسا ارادہ کیا ہے۔ یاد رکھو فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تعلق کا دعوے دار ہو سکتا ہے میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں، آپ کا امتی ہوں، مسلمان ہوں، مومن ہوں، دعوے دار ہو سکتا ہے، مگر حقیقت میں جو میری سنت کا لحاظ نہیں رکھتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے تو اللہ احکم الحاکمین فرماتی ہیں کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یہ تمہارے ماتحت جو بچے ہیں، غلام ہوں یا لونڈیاں ہوں، جو تمہارے زیر سایہ ہیں، شادی کے قابل ہو جائیں تو اللہ احکم الحاکمین حکمن فرما رہے ہیں وَأَنكِحُوا، ان کا نکاح کرو۔ اور ساتھ اللہ احکم الحاکمین نے اس خدشے کا بھی ازالہ فرما دیا کہ یہ شادی کرنے کے بعد اخراجات کی سقط کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کی معاشی فکر تم نے نہیں کرنی۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگرچہ وہ گھر چلانے کی سقط نہیں رکھتے تم ان کا نکاح کرو، نکاح کرنا تمہارا کام ہے، اللہ احکم الحاکمین اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، رزق دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ کیوں کہ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا بھی ہے، وسعت والا بھی ہے، اللہ جانتا ہے کس کی کیا ضرورت ہے، اور اللہ کے خزانوں میں اتنی وسعت ہے کہ اللہ ان کی چاہت سے بھی زیادہ ان کو دینا چاہے تو اللہ دے سکتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ احکم الحاکمین نکاح کا اپنے بندوں کو اس انداز میں حکم دیتے ہیں کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تم میں اچھی لگیں ان کے ساتھ نکاح کرو۔ یہ لور یا پارٹنر جیسا رویہ یہ اسلام میں نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتی ہیں جو بھلا لگے، تمہیں پسند آئے، فَانكِحُوا، ایک ہی طریقہ ہے اس کو اپنانے کا، کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، فَانكِحُوا، ان کے ساتھ نکاح کرو۔ ساتھ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اگر طاقت ہے مثنیٰ و ثلاث و رباع، 2 3 4 تک شادیاں کر سکتے ہو تو تمہیں اجازت ہے، تم ایک وقت میں ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، مگر اگر خدشہ ہے کہ ایک سے زائد شادیاں کرنے سے تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی شادی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے شادی کرنے کی اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، شادی کر لے، مگر جس کے پاس اخراجات کی سقط نہیں ہے، وہ جو کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی فرمایا کہ پھر وہ نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھے۔ اس انداز میں اللہ احکم الحاکمین اس کے نفلی روزوں کی وجہ سے جو نکاح کے مقاصد ہوتی ہے، نکاح کی وجہ سے جو نبی کریم علیہ السلام نے نکاح کے فوائد بیان کیے ہیں، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، بد نظری سے نکاح بچاتا ہے،
نکاح کرنے سے انسان دوسروں کی طرف بری نظر دیکھنے کے گناہ سے بچ جاتا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ اگر نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو روزہ رکھنے سے اللہ احکم الحاکمین تمہاری شرمگاہ، تمہاری نظروں کی حفاظت کر دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح کرنا کہ میرے پیغمبر کی سنت میرا اسوہ ہے۔ یاد رکھو فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي، جو میری سنت پہ عمل نہیں کرتا، کوئی دوسرا راستہ غیر شرعی طریقہ اختیار کرتا ہے، فَلَيْسَ مِنِّي، اس کا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن التبتل، کہ عورتوں کو چھوڑ کر الگ تلگ زندگی گزارنے سے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ جس کام سے اللہ اور اس کا رسول منع فرماتے وہ کام حرام ہوتا ہے، کہ جنگلوں میں جا کے ساری زندگی عبادت میں گزار دینا، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ طاقت ہو تو نکاح کیا جائے اور بیویوں اور بچوں کے احسن انداز میں حقوق ادا کیے جائیں، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ احکم الحاکمین کا حکم ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من رزقہ اللہ امرأۃ صالحہ، کہ اللہ احکم الحاکمین جسے نیک بیوی کی عطا فرما دیں، فقد آنہ علی شطر دینہ، کہ اللہ احکم الحاکمین نے اس کا آدھا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے اچھی بیوی دے کر۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی بیوی عطا فرما دیں، اچھی بیوی مل جائے، تو اللہ احکم الحاکمین نے اس کو آدھا دین عطا فرمایا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي شَطْرِ الْبَاقِي، اب اسے چاہیے کہ جو باقی آدھا دین ہے اس کی فکر کرے۔ یہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے جسے نصف دین قرار دیا گیا ہے، مگر آج ہم اپنے معاشرہ میں اس ملک کی صورتحال دیکھ لیں اور آئے روز کے لوگوں کے بیانات کہ اب نکاح کے کاغذوں پہ سائن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، بس پارٹنر بنا کے میاں بیوی کی طرح زندگی گزارتے رہیں، اپنے گلے میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے، اس کے اخراجات پہ جو ہے وہ گلے پڑتے ہیں۔ تو جب یہ سارا کام صرف دوستی کی بنا پر ہو سکتا ہے، پھر نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم جس دین کے پیروکار ہیں، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری یہ ضرورتیں رکھی ہیں، تو اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں یہ جائز طریقے سے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں نکاح کا حکم دیا ہے، اور انبیاء اور رسل نے اس اللہ احکم الحاکمین کے حکم کے مطابق اس پر عمل کیا ہے۔ انبیاء کی سنت نکاح کرنا ہے، عورتوں سے الگ تلگ ہو کر عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لینا، یہ نہ انبیاء کی سنت ہے، نہ شرعی لحاظ سے درست ہے۔ اور جو ہمارا مشترکہ رونا روتے ہیں کہ جی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اپنی طرف سے بناوٹی اصول قواعد و ضوابط وضع کیے ہوئے ہیں، برادری سے باہر نہیں کروں گا، گورنمنٹ کا ملازم چاہیے، اتنا کماتا ہونا چاہیے، یہ اس میں کوالٹیاں ہونی چاہیے، یہ کوئی شریعت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب کسی ایسے بچے یا بچی کا رشتہ آ جاتا ہے کہ جس کے دین کے بارے میں، دینداری کے بارے میں تمہیں بتلا دیا جاتا ہے، دین کا پابند ہے، لڑکا یا لڑکی دین کا پابند ہے، اور اس کا اخلاق بھی شرعی طریقے کے مطابق ہے، جیسے مسلمان کا اخلاق ہونا چاہیے ویسے اس کا اخلاق ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہے فَزَوِّجُوهُ، اس کے ساتھ رشتہ قائم کر دو۔ جو رشتہ آیا دینداری کا بھی بتلا رہی ہیں کہ لڑکا دیندار، لڑکی دیندار، دوسری کوالٹی اخلاق کا پوچھو، بد زبان بد خلق تو نہیں، بتا دیا جائے کہ جس کا رشتہ آیا ہے وہ اچھے اخلاق کا مالک یا مالکہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہے فَزَوِّجُوهُ،
کہ اس کے ساتھ رشتہ طے کر لو، شادی ہو جانی چاہیے ایسے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ جس کا دین اور اخلاق اچھا ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا، اللہ تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر اپنی طرف سے بناوٹی باتیں کہ ہماری برادری کا نہیں، یہ اس کی جو ہے وہ نوکری نہیں، اس کے پاس مال و دولت نہیں، اپنا گھر نہیں، اپنا کاروبار نہیں، اپنی گاڑی نہیں، تو اللہ احکم الحاکمین کے پاک پیغمبر ان باتوں پہ جو اپنی طرف سے ہم نے بنائی ہوئی ہیں، نکاح کو، رشتوں کو ریجیکٹ کرنے کا جو بوال پڑے گا اس کا بھی ساتھ ذکر فرماتے ہیں، الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ اگر ان بناوٹی باتوں کی بنا پر بچوں کی شادیاں لیٹ کرتے رہو گے کہ ایسا ملے گا تو شادی کریں گے، تو یاد رکھو زمین پر فتنہ برپا ہو جائے گا، فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ آج دیکھ لے معاشرے میں فحاشی کیوں ہے، زناکاری کیوں ہے؟ اگر والدین ذمہ داری سمجھتے ہوئے بر وقت لڑکے اور لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں تو کون ہے جو زنا کے لیے آمادہ ہوتا ہے؟ جب ہم اس طرح کے اپنی طرف سے بناوٹی اصول بنا لیتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی برادری سے باہر نہیں کریں گے، جو اور ہمارے معاشرے میں ہیں تو ہم نام کے مسلمان ہیں، مگر اللہ معاف فرمائے بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا، طلاق یافتہ کے ساتھ نکاح کرنا، یہ تو ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اور نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ پیغمبر کی جتنی ازواج ہیں جو ہماری مائیں ہیں ان میں صرف ایک حضرت عائشہ کنواری تھی، باقی تمام پیغمبر کی جن کو آپ نے بیوی کے لیے انتخاب فرمایا یا مطلقہ تھی یا بیوہ تھی۔ اب دیکھیے ہم نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ دیکھیے، اور آج اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے کہ باپ جیتے جی مر جاتا ہے اگر بیٹی کے ساتھ طلاق کا معاملہ ہو جائے کہ اب اس کا کیا بنے گا، گھر ساری زندگی بٹھا کے کھلانا پڑے گا کیونکہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ کیا ہے؟ تو اگر دیندار لڑکی مطلقہ ہو، بیوہ ہو، تو کنواری سے بہتر ہے، بد زبان اور بد اخلاق کنواری سے وہ بہتر ہے۔ تو ہمیں نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ فالو کرنا ہے، رسوم و رواج کو، برادری کی رسموں کو نہیں دیکھنا۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے، کہ متعلقہ بیوہ لوگ تانے دیں گے۔ لوگوں کے تانوں سے نہ، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے پیغمبر کا اسوہ سمجھتے ہوئے ایسا رشتہ اگر مناسب ملتا ہے تو کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ اسی میں نفع دے دے گا، اسی میں اللہ برکت ڈال دے گا، گھر میں امن و سکون مل جائے گا۔ یہ ایک اہم عبادت کہ جس کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین نے ہر جز اور کل کی خود وضاحت کی ہے، آج اس کے معاملہ میں ہمیں یہ باتیں سننے کو ملتی ہے کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے، دوستی سے یہ سارا کام چل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، جتنی فرضی عبادات ہیں اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم میں ان کے مجمل احکام دیے ہیں۔ نماز فرض کی، طریقہ نہیں بتلایا، حج فرض کیا، سارے مسائل نہیں بتلائے، زکوٰۃ فرض کی، سارے مسائل نہیں بتلائے۔ اسی طرح دیگر عبادات ہیں، واحد عبادت کے نکاح ہے کہ رشتہ ازدواج ہے کہ جس کے اللہ احکم الحاکمین نے تمام مسائل خود قرآن میں ذکر فرما دیے ہیں، رشتہ طے کرنے سے لے کر کہ رشتہ کس سے ہو سکتا ہے کس سے نہیں، کون محرم ہے کون نہ محرم ہے، سارے رشتے اللہ نے بیان کر دیے۔ اور رشتے کے بعد اس رشتے کو ختم کرنے کی جو صورت اللہ نے باقی رکھی ہے، رشتہ ازدواج کی ذرا اہمیت تو سمجھیے۔ تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند کہ رشتہ ازدواج کا ختم ہونا یعنی طلاق ہے، اللہ احکم الحاکمین کے ہاں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ تو آج ہماری حالت ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں، دین کا پتہ ہی نہیں، اخلاق ہمارے یہ ہیں کہ معمولی بات پہ طلاق، مگر اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو اللہ نے جائز اور حلال کام رکھے ہیں
ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی ناپسند ہے تو میاں بیوی کے رشتے کا ختم کرنا یعنی طلاق ہے۔ تو میرے بھائیوں جو نکاح عبادت ہے، نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے، انسانی ضرورت ہے، اللہ احکم الحاکمین نے اس کا حکم دیا ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے اسی لیے اس کے تمام مسائل خود بیان فرما دیے، طلاق کے، لعان کے، خلا کے، سارے مسائل اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ میاں بیوی میں حتیٰ کہ جھگڑا ہو جاتا ہے، اب اس کو کیسے حل کرنا ہے اللہ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتلا دیا، کیونکہ اللہ کے ہاں اس رشتے کی بڑی قدر و قیمت ہے کہ فوراً ختم نہ کرو۔ 2-3 سٹیپ بتلائے کہ اگر بیوی کے ساتھ ناراضگی ہے تو اس انداز میں اگر وہ سمجھ سکتی ہے تو رشتہ ختم نہ کرو۔ پھر ثالث مقرر کر لو، جانبین سے کوئی بزرگ، کوئی سمجھدار، ان کے سامنے اپنا جو ہے وہ رکھو، دونوں کی باتیں وہ سلو کروا دیں، حتیٰ کہ آپ رشتہ ازدواج کی اہمیت اس بات سے جان لیں۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، مگر میاں بیوی کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے جو فیصل مقرر ہوتی ہیں، جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، بیوی نے شوہر کی تعریف نہ بھی کی ہو، وہ رشتے کو بچانے کے لیے اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں وہ تو تیری تعریفیں کر رہی تھی۔ بیوی کو شوہر کے بارے میں اپنی طرف سے جھوٹ کہہ سکتے ہیں۔ شریعت نے اس معاملے میں اس رشتے کو بچانے کے لیے فیصلہ کرنے والوں کو جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی ہے کہ شوہر بیوی کی تعریف نہیں بھی کرتا نا، تم اپنی طرف سے کر دو کہ جو تمہارا شوہر تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ بیوی نہیں بھی کرتی تو شوہر کے پاس آؤ تو شوہر کو کہہ دو، وہ تو تمہیں بڑا اچھا سمجھتی ہے، وہ کہتی ہے بس یہی بات ہے، اس کے علاوہ مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں، تاکہ یہ رشتہ قائم ہے۔ مگر آج اس رشتے کو ایسے جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے جیسے کہ اس کی ضرورت نہیں، یہ تو فضول رسم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ فارمیلٹی اور رسم نہیں ہے نکاح، یہ ایک اہم ترین عبادت ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس کا صرف یہ اولاد ہی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کیا ہے، یہ بیوی کی صورت میں اس کے سکون اور آرام کا اللہ نے جو ہے وہ اہتمام کیا ہے، یہ سکون اور آرام کا باعث ہے۔ خود اللہ احکم الحاکمین سورہ روم میں بیان فرماتی ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ میری اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ میں نے تمہارے ہی جانوں سے، تمہارے ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں آرام ملے، سکون ملے۔ وہ تمہارے لیے آرام و سکون کا باعث ہیں، دلی تسکین کا باعث ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ محبت اور آپس میں پیار اور ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کے معاملے کے لیے اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہے، تمہارے لیے بیویاں تمہیں سے تمہاری جنس سے پیدا کی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ لم نرى للمتحابین مثل النکاح، کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پارٹنر سے کام چل جاتا ہے، لور سے کام چل جاتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچی محبت کرنے والوں میں نکاح جیسی اور کوئی چیز نہیں۔ اگر سچی محبت ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے نکاح، مگر یہ جو ہمارا طریقہ طرز عمل جو معاشرے میں چلتا ہے، اس کا دین سے دور کا بھی تعلق اور واسطہ نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ نکاح اللہ کا حکم ہے، حکم الہی ہے، اور تمام انبیاء کی سنت ہے۔ خود اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے انبیاء اور رسل بھیجے ان کو ہم نے بیوی بچوں والے بنایا۔ یہ کوئی محض رسم نہیں ہے، یہ انسانی ضرورت ہے جس کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے جو ہماری بیویاں پیدا کی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو حکم دے رہے ہیں، تزوجوا فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ تم شادی کرو کیونکہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر محسوس کروں گا۔ لہذا یہ جو نئے نئے طریقے یہ بچے کی ولادت کو روکنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی تمام ناجائز اور حرام ہیں۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے، شرعی عذر کی بنا پر اگر ایسا کیا جائے تو اس کی اجازت موجود ہے، مگر اس کے علاوہ کوئی صورتحال اپنانا یہ وقفے کے لیے یا کسی اور نیت کی اگر شرعی عذر نہیں ہے تو شرعی لحاظ سے یہ سارے حرام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیوی کے بارے میں فرماتے ہیں الدنیا متاع
وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا، یہ ساری کی ساری دنیا بلائی ہے، اور دنیا کی بہترین بلائی وہ نہ دوست ہے، نہ پارٹنر ہے، نہ لور ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سب سے قیمتی خزانہ جس کو قرار دیا ہے وہ فرمایا تمہاری نیک بیوی۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے جو ذہن میں خدشات ہوتے ہیں کہ بعد میں گزارا کیسے ہوگا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اللہ اور میرا حکم مانتے ہوئے نکاح تمہارا کام ہے۔ 3 بندے ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ احکم الحاکمین اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ غلام جو مکاتبت کرتا ہے مالک سے طے کر لیتا ہے اگر تمہیں اتنی رقم دے دوں تو میں آزاد، ہاں بھئی اتنی رقم تو کر دے تجھے آزاد، فرمایا اللہ احکم الحاکمین اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ میں نے اس غلام کا مدد کرنی ہے، اس کو توفیق دینی ہے، اس کو اتنی رقم دینی ہے کہ یہ آزادی حاصل کر لے۔ جو مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی مدد کرنا اللہ احکم الحاکمین اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ اس کی مدد کرنا میرے اوپر لازم ہے۔ تیسری آپ نے فرمایا تیسری چیز وہ نکاح ہے، جو اپنی عزت کو، اپنی عفت کو، پاک دامنی کو بچانے کے لیے نکاح کا راستہ اختیار کرتا ہے، غیر شرعی راستوں سے بچنے کے لیے شادی کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ اب اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنا جو میرے اوپر لازم ہے، اللہ اس کی توفیق بخش دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، جو بگڑا تگڑا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس کی شادی کر دو سدھر جائے گا۔ میرے بھائی وسائل اللہ احکم الحاکمین فراہم کرتے ہیں، مگر لڑکے لڑکی کی شادی سے پہلے اس کو سدھارنا یہ ماں باپ کا کام ہے۔ یہ سارے گھروں میں جو سکون برباد ہوتے ہیں اسی وجہ سے کہ بیٹا بدزبان ہوتا ہے، بیٹی بد اخلاق ہوتی ہے، جس کو باپ اور ماں کے سامنے بولنے کی تمیز نہیں ہے، وہی رویہ جب سسرال میں رکھے گی تو رشتہ قائم نہیں رہے گا۔ یہ بیٹا بات بات پہ جو باپ کے گلے پڑتا ہے یہ سسرالیوں کی کیا عزت کرے گا، اس عورت کی کیا عزت کرے گا، اس کو جوتی کے سوائے جس کی حیثیت کیا سمجھے گا۔ تو یہ سمجھنا کہ بگڑے تگڑے کا علاج شادی ہے یہ کوئی شرعی طریقہ درست نہیں ہے۔ پہلے اس کو اس قابل بنائیں کہ تیرے ہاتھ میں تیرے نکاح میں ایک لگتے جگر کو کسی کی کو دینا چاہتے ہیں، پہلے تجھے بولنے کی تمیز آنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ تو چلتا تھا مگر یاد رکھ تو بیٹی ہے، ہمارے ساتھ جیسے بھی اونچی آواز میں بولتے ہم برداشت کرتے تو بیٹی ہے، مگر جس گھر میں جا رہی ہے وہاں آواز نیچی رکھے گی تو گھر بسے گا۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کروڑوں کا جہیز دینے سے گھر بس جائے گا، یہ ایک شیطانی بہکاوا ہے۔ لڑکی دیندار ہو، اخلاق اچھا ہو، غریب گھر میں جائے، امیر گھر میں جائے، انشاءاللہ گھر بس جائے گا۔ جس گھر میں بھی جائے گی اس گھر والوں کے لیے بھی خیر و برکت کا سبب ہوگی۔ مگر اگر اخلاق درست نہیں، یہ کروڑوں کی گاڑیاں بھی ساتھ جہیز میں دے دیں، گھر بسنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر وہ بد زبان ہے نہ اس کی وہاں عزت ہوگی، نہ اس کا جو ہے وہ رشتہ کا دوام کی کوئی صورت نظر آئے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم جس دین کے پیروکار ہیں اس دین میں نکاح یہ ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے جس کا اللہ احکم الحاکمین نے حکم دیا ہے اور تمام انبیاء کی سنت ہے۔ یہ کوئی رسم یا فارمیلٹی نہیں جسے ہم غیر ضروری سمجھ لیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے اتنا خرچہ کرنے کی، یہ کوئی اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے ہمیں پابند کیا ہے جس کو طاقت ہو اسے نکاح کرنا چاہیے۔ نکاح ہی کی صورت میں جو ہے وہ شریعت نے ہمارے لیے اس بیویوں میں جو ہے وہ سکون رکھا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے جو شرعی لحاظ سے ہمارے سکون کا سبب بن سکتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ